اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو واقعہ آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں وہ ہے لشکر سلیمان علیہ السلام، شاہ مور منطق الطیر۔ یہ ایک چوٹی کا واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، سورہ نمل میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انفرادی خصوصیت و فضیلت یہ بھی تھی کہ وہ نہ صرف انسانوں بلکہ جنات، حیوانات، چرند پرند، حتیٰ کہ ہوا پر بھی حکمران تھے۔ ان کا لشکر ان مخلوقات سے ترتیب پاتا۔ ان تمام اصناف کو بلحاظ جنس الگ الگ دو گروہ میں منقسم کیا جاتا: شیاطین کا گروہ، جنوں کا گروہ، انسانوں کا گروہ، حیوانات کا گروہ اور پرندوں کا گروہ۔ یہ سب اپنے اپنے مقام پر نظم و ضبط اور ترتیب و صنف کے اعتبار سے موجود رہتے۔ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ اپنے رتبے درجے کے خلاف آگے پیچھے ہونے کے جرم کا مرتکب ہوتا۔ لشکر شاہی کے تمام ارکان فرما بردار اور اطاعت گزار بندوں کی طرح اپنے قطار میں موجود رہتے۔ ایک مرتبہ آپ کے لشکر کا گزر ایک وادی سے ہوا جو وادی نملہ کہلاتی ہے۔ بعض مفسرین اسے ملک شام کی وادی بتاتے ہیں۔ اسی بنا پر قرآن کی سورت کا نام ہے نمل رکھا گیا ہے۔ جب یہ لشکر اس وادی کے قریب پہنچا تو وہاں بہت سی چوٹیاں موجود تھیں۔ ملکہ چوٹی، جس کا نام تھا شاہ مور، اس نے اپنی ساتھی چوٹیوں سے کہا، اے چوٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر اور سلیمان علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ کیا معلوم کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں اس وادی میں رینگ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ہمیں اپنے قدموں تلے روند ہی نہ ڈالے اور انہیں اس گناہ عظیم کا احساس ہی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چوٹی کی وہ تقریر سن لی اور وہ مسکرائے۔ فتبسم ضاحکا سلیمان، یعنی سلیمان علیہ السلام یہ سن کر مسکرائے۔ جب وہ اپنے قوم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے بچانے کے لیے کہہ رہی تھی، حقیر ترین حشرات الارض میں سے ایک نسل چیونٹیوں کے سربراہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے قوم کو ہر خطرے سے خبردار کرے اور اپنی حفاظت کی تدبیر بھی کرے۔ فوج کی ترتیب و تنظیم اور عہدے بھی وہیں سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ان کا نظام پیچیدہ ہے لیکن ترتیب کے ساتھ مرتب ہوتا ہے۔ شامور ملکہ چوٹی تھوڑا سا لنگڑا کر چلتی تھی۔ کچھ محققین کے مطابق یہ چوٹی مکھیوں کی طرح پر بھی رکھتی تھی۔ منطق الطیر کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیت کیا گیا تھا۔ قرآن پاک میں ہے، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا وارث ہوا اور اس نے کہا، اے لوگو، ہم کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر چیز میں سے دیا گیا ہے۔ بلا شبہ یہ بہت ہی واضح افضل ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ساری گفتگو سنی اور شاہ مور سے گفت و شنید کا سراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ بات کریں۔ شاہ مور نے ان سے بات کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے خراج تحسین پیش کیا کہ کیا تم اپنے رعایا پر اسی طرح مہربانی کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ان کی خوشی میری خوشی ہے، ان کا غم میرا غم ہے۔ کہیں بھی کوئی چوٹی مر جائے تو میں اسے اٹھا کر لاتا ہوں۔ شامور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عقل و فہم دی ہے۔ بے شک اشرف المخلوقات انسان ہے، کم پھر بھی میری بادشاہی تمہاری بادشاہی سے بہتر ہے۔ تم نے کہا تھا، اے اللہ، مجھ کو ایسی حکومت عطا کر جو میرے سوا کسی اور کو میسر نہ ہو۔ اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، پیغمبروں کو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ شامور نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی انگوٹھی میں جو نگینہ لگا ہے اس میں کیا راز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔
تو اس نے کہا کہ خدا نے تمہیں وسیع و عریض سلطنت و بادشاہت عطا کی ہے، وہ ایک نگینے کے برابر اہمیت رکھتی ہے، تاکہ تم جان جاؤ کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ پھر شاہ نے پوچھا کہ آپ کے لیے ہوا کو مسخر کیا گیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو اس کا علم نہیں۔ شاہ نے پھر کہا اس لیے کہ مرنے کے بعد تمہیں دنیا ہوا جیسی ہلکی معلوم ہو۔ پھر اس نے پوچھا تم سلیمان علیہ السلام کے معنی جانتے ہو؟ آپ نے پھر لا علمی کا اظہار کیا تو اس نے جواب دیا سلیمان علیہ السلام کے معنی ہیں دنیا کی زندگی پر بھروسہ مت کر، موت قریب ہے، اس کی طرف توجہ کر۔ آپ شامور کی دانائی کے متعارف ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب رخصت ہونے لگے تو اس نے کہا ایسے نہیں جانے دوں گا، آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا لشکر میرا مہمان ہے، آج یہی کھانا تناول فرمائیے۔ اس کے اصرار پر آپ علیہ السلام مان گئے۔ ذرا ہی دیر میں دعوت کا انتظام ہو گیا۔ شامور نے ٹڈی کی ایک ران آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ ہنس پڑے، میں اور میرا لشکر اور یہ ران؟ شامور نے کہا بسم اللہ کیجیے۔ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے لشکر نے خوب شکم سے رو کر کھایا۔ خدا کے قدرت سے ران پھر بھی بچی رہی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی فرمایا ہے کہ کسی کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو 3 بار درود شریف پڑھ کے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے اور اپنے سے مخلص لوگوں کا خیال رکھیے گا۔